جو دن رات محنت ہے کہ پوری عالم دنیا کے امن کا جو ذریعہ بنے ہیں، اس پہ میں پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اصل میں اس کے جو نتائج ہیں، جو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ امن پیکٹ اسلام آباد ٹاک سے شروع ہونے والی جو نیگوسیشنز تھیں ایران اور یو ایس کے درمیان، وہ مکمل ہونے جا رہی ہیں اور وہ پیکٹ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی پاکستان کو سرخرو کیا، اور جس طرح پاکستان نے عالم امن کو ممکن بنانے کے لیے محنت کی، اس میں ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بھی دن رات اس میں اپنا حصہ ڈالا اور آج پاکستان کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ اسی طرح یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ جو بجٹ پنجاب کا 2026 اور 27 کا بجٹ ہے، اور پچھلا جو سال گزرا 25-26 کا، اس میں پاکستان اور پنجاب میں بالخصوص جو سیلاب آیا کہ تمام جو دریا تھے وہ یک وقت بیک وقت ایک سیلابی صورتحال میں تھے، اور یہاں میرے ساتھ اریگیشن منسٹر موجود ہیں کاظم پیرزادہ صاحب، انہوں نے جس کمال طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم بن کر کام کیا، اور جو سیلاب تھا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا، تاریخ کا بدترین سیلاب تھا، لیکن جس کمال طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کرائسس کی قیادت کی، نہ صرف اس کو مانیٹر کیا، اس کو لیڈ کیا، بلکہ اپنی ٹیم کی قیادت کی فیلڈ کے اندر بھی، اور نہ صرف ریسکیو، ریہیبلیٹیشن اور ریلیف مہیا کیا پنجاب کے لوگوں کو، بلکہ اس کے بعد جو کمپنسیشن تھی وہ بھی اپنے ہی ذرائع سے، اپنے ہی فائنینشیل ریسورسز سے مکمل طور پر شفافیت کے ساتھ جو وکٹمز تھے فلڈ کے ان کو پہنچایا۔ اسی طرح جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران اور یو ایس وار کے درمیان جو پیٹرول کی صورتحال تھی، اس میں بھی پنجاب نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا اور وفاق کو کی مدد کی، جہاں تمام صوبوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، پنجاب ایک دفعہ پھر اس پورے کرائسس میں سب سے زیادہ حصہ ڈال کر نمبر 1 پر رہا۔ اس دفعہ جو بجٹ تھا اس میں ایک فائنینشیل گرانٹ، جس کو فیڈرل گرانٹ پنجاب نے اور باقی صوبوں نے دیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مشکل بجٹ تھا، مشکل اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پنجاب کی 2.5 سال کی اگر ترقی دیکھی جائے اور منصوبے دیکھے جائیں تو اس میں صوبے کے اندر بجٹ کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں کاٹنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب میرے خیال میں ان کی صلاحیتوں نے اور جس کمال طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ پروگرام جو کہ اس وقت 752 بلین روپیز کے اوپر ہے، جو کہ ٹوٹل حجم جو ہے 5903.5 بلین کا پنجاب کا ٹوٹل فائنینشیل آؤٹ لے ہے، اس کے اندر 752 جو ہے وہ اے ڈی پی ہے، اور جس قسم کی باکمال صلاحیت سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نہ صرف وفاق کو مضبوط کیا، وفاق کی مدد کی ان 3 ایریاز، جس کے اندر واٹر سیکیورٹی، ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس کی مد میں جو 546 بلین کی فیڈرل گرانٹ دی، تو میرے خیال میں اس امتحان میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ سرخرو ہیں، اور پنجاب کا سب سے جو سارے پروونسز کا شیئر تھا اس میں فیڈریٹنگ یونٹس میں سب سے بڑھ کر پنجاب کا شیئر ہے، اور اسی طرح وفاق کو مضبوط کرنے میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو کردار ادا کیا ہے اس کو تاریخ یاد رکھے گی۔ یہ بات کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ کافی لوگوں نے اس کو بھی پروپیگنڈا کی نظر کرنے کی کوشش کی، یہ جو 546 کی فیڈرل گرانٹ ہے، یہ 13.35 کے اوپر ایف پی آر کی کو فریز کر کے جو صوبوں کے حصے میں آیا وہ آتا ہے، لیکن اسی وقت جب یہ پتہ چلا کہ یہ فیڈرل گرانٹ کا یہ تناسب ہوگا، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر جو پنجاب کا اپنا اون سورس ریونیو جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر توجہ دی، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پنجاب اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے، یہ آپ سب کے پاس میں نے کل ڈیجیٹل کاپی انفارمیشن منسٹر نے بھی شیئر کر دی تھی، اس کے اوپر میں بھی تفصیل میں آؤں گی، لیکن اس کے اوپر کام شروع ہوا اور یہ بہت ہی محنت کے ساتھ
محکموں نے اس کے اوپر کام کیا اور یہ پورا وہ برج کرتا ہے گیپ جو کہ آپ کا ڈیولپمنٹ میں گیپ آئے گا، جو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے ان ایریاز میں۔ پھر سب سے جو کمال گورننس کی سائڈ پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پنجاب نے اپنے ایکسپینڈیچر کو ٹائٹ کیا، اپنے ایکسپینڈیچر کو بہت ہی کمال طریقے سے اسپینڈ کیا، اور جہاں مالی سال 2026-27 کے بجٹ کا کل حجم 5009.3 ہے، وہیں اگر میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مالی سال 26-27 میں جو کرنٹ بجٹ ہے وہ 1962.9 ارب روپے ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے 2026.7 ارب روپے کی نسبت 3.2% کم ہے، اور یہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے صوبے کو چلایا گیا، اور رائٹ سائزنگ کر جو ویکنٹ پوزیشن تھیں 1 لاکھ سے زائد ویکنٹ، جو کہ سالوں سال اور دہائیوں سے ویکنٹ پوزیشنز تھیں، ان کو ایبالش کیا گیا۔ محکموں کی رائٹ سائزنگ کی گئی، جس کو سمارٹ سائزنگ بھی کہتے ہیں، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنے جو 752 ADP کا بجٹ ہے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا، اس کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے کہ جو سوشل سیکٹر ہے، جو چیف منسٹر کا سب سے زیادہ پرائیورٹی ایریا ہے، اس پہ کسی قسم کا نہ کٹ لگا ہے اور نہ اس کا شیئر ٹوٹل ADP سے کم ہوا ہے، جس پہ میں آگے تفصیل میں بتاؤں گی۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سطح کے اوپر جو 23-24 ہے، اس میں تقریباً 3870 اسکیموں کو کیپ کیا گیا، ختم کیا گیا۔ جو 1990 کی دہائی سے اسکیمز چل رہی تھیں ان کو کلینز کیا گیا۔ خالی 23-24 کا جو 3870 اسکیموں کا فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ 915 بلین روپے تھا۔ اسی طرح 24-25 میں 6348 اسکیمز کو بند کر کے 1813 بلین روپے کا جو امپیکٹ ہے فائنینشیل، اور 25-26 میں 2568 اسکیمز کو ختم کر 1129 بلین جو ہے وہ اس کا فائنینشیل امپیکٹ ہے۔ تو ٹوٹل اگر میں ابھی 2.5 سال کو ٹوٹل کروں تو 12786 اسکیمز کو کیپ کیا گیا، ختم کیا گیا۔ وہ اسکیمز جو سالوں سال سے چلتی آ رہی تھیں اور اس کا تھرو فارورڈ، اس کا کیری فارورڈ جاری رہتا تھا، ایسکیلیشن کی نظر ہوتا تھا، اس سب کو بھی ختم کر کے 3857 بلین روپے کا فائنینشیل امپیکٹ یہ ٹوٹل بنتا ہے۔ اسی طرح جو اون سورس ریونیو کی اگر میں بات کروں تو جو پنجاب کے اندر ریونیو جنریٹنگ جو سورسز ہیں، اس میں تقریباً پچھلے 2.5 سال کا اگر میں کہوں تو اون سورس ریونیو کے اندر 426 بلین 22-23 میں تھا، جو اس وقت 820 بلین 26-27 کے اندر 25-26 کے اندر جو ٹارگٹ ہے، تو 426 سے 820 بلین کا جو اون سورس ریونیو ہے اس کے اندر انکریز آیا ہے، اور یہ ایک با کمال طریقے سے زیرو ٹیکس ایکسٹرا لگانے کے بغیر، کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا پچھلے 2.5 سال میں، صرف جو ٹیکس بیس تھی اس کو بڑھایا گیا، اداروں کو ایکسپینڈ کیا گیا، اس کی گورننس کو بہتر کیا گیا، اس کی ٹرانسپیرنسی کو بہتر کیا گیا، اس کے اندر لیکیجز کو بہتر کیا گیا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو پنجاب ریونیو اتھارٹی کی دوں گی کہ جہاں FPR جو ہے وہ 12 سے 13% کے اوپر گرو کیا، اسی طرح اس ٹیکس بیس کو بڑھاتے ہوئے، گورننس کو بہتر کرتے ہوئے، PRA کی آؤٹ ریچ کو بڑھاتے ہوئے 32% کے